پچھلی ویڈیو میں ہم نے کنہیا لال کپور کا سبق ہمسائے سے پڑھے تھے۔ اس سبق کو بغور پڑھیے اور اس کے بعد یہ مشق جو سوالات کے جوابات ہیں پر مبنی ہیں ان کے آنسر اپنے الفاظوں میں لکھنے کی کوشش کیجیے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مشقی سوالات۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب اپنے دوستوں میں کیجیے۔ سبق کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ مصنف اور ہمسائے کی ایک دوسرے کو معروف کرنے والی حرکتیں مختصراً بیان کیجیے۔ یعنی آپ کو سبق پڑھ کے اس میں کا جو ہے ان کی نوک جھوک اور ان کے شیخی مارنے کے طریقے اس کا تھوڑا سا خلاصہ یہاں پر بتانا ہے۔ تو اس کا جواب لکھیں گے ہم۔ مصنف اور ہمسایہ اور ان کی فیملی ایک دوسرے کو معروف کرنے کے لیے جھوٹی شان دکھانے کا حربہ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی مصنف کی طرف سے پہل ہوتی ہے تو کبھی ہمسائے کی طرف سے۔ ہمسایہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بھائی دہلی میں میجسٹریٹ ہے تو مصنف کھانکتا ہے کہ اس کا بھائی الہ آباد ہائی کورٹ کا جج ہے۔ ہمسایہ یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نینی تال جا رہا ہے تو مصنف کہاں باقی رکھنے والا فوراً اسے مطلع کر دیتا ہے کہ وہ بھی اوٹا کمنڈ جا رہے ہیں۔ یہی جذبہ کپڑے، زیور اور دیگر گھریلو اشیاء و لوازمات کی خریدی میں کار فرما ہوتا ہے۔ نینی تال اور اوٹا کمنڈ کی سیر کو نہ جانے سے متعلق مصنف اور ہمسائے کی غلط بیانی کو تحریر کیجیے۔ مصنف نے اوٹا کمنڈ نہ جانے کی یہ وجہ بتائی کہ اس کے سالے کی شادی ہے اور اسے اس کے انتظام کرنا ہے، جبکہ ہمسائے نے نینی تال نہ جانے کا یہ بہانہ بیان کیا کہ اس کی بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کرنے کے لیے کہا ہے۔ مصنف کے ہمسائے کے فریج خریدنے کی وجہ لکھیے۔ اپنا دیوالا پٹ جانے کے اندیشے کے متعلق مصنف نے ہمسائے سے درخواست کی، اسے لکھیے۔ مصنف کے ہمسائے نے مصنف پر محض رعب جمانے کی خاطر قسطوں پر فریج خریدا۔ مصنف نے ہمسائے سے کہا، اب سنا ہے کہ تم قسطوں پر ٹیلی ویژن خریدنا چاہتے ہو۔ اس دور میں ٹیلی ویژن چند امیر لوگوں کے پاس ہی ہوا کرتا تھا۔ تو مصنف نے درخواست کی، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ فریج کی قسط بھی بڑی مشکل سے ادا کرتا ہوں اور ٹیلی ویژن کی قسط بھی ادا کرنی پڑتی تو میرا تو دیوالا ہی پٹ جائے گا۔ مصنف اور ان کے ہمسائے کی گرفتاری سے ڈرنے کی وجہ بیان کیجیے۔ مصنف، ہمسایہ اور ان کی بیوی کی دیکھا دیکھی ان کے بچے بھی شیخی بگاڑنے اور ڈینگے مارنے کی عادت کا شکار ہو گئے۔ مثلاً ہمسائے کا بچہ کہتا کہ اسے ہر روز 2 روپے جیب خرچ کے ملتے ہیں تو مصنف کا بچہ بڑھ کر کہتا کہ اسے تو 5 روپے ملتے ہیں۔ جو باتیں نہیں کرنی چاہیے وہ بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ہمسائے کا بڑا لڑکا کہتا ہے کہ اس کے والد نے ایک دفعہ مٹی کا تیل بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے 7,000 روپے کمائے تھے۔ مصنف کے لڑکے نے بازی سے جاتے ہوئے کہہ دیا کہ اس کے والد نے ایک مرتبہ اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپے اڑا لیے تھے۔ اس سے مصنف اور ہمسایہ ڈرنے لگے کہ بیوی اور بچوں کے بیانات کی بنا پر کہیں وہ گرفتار نہ کر لیے جائیں۔ جن سماجی برائیوں کے خلاف سبق لکھا گیا ہے اسے لکھیے۔ ذیل کے شعر کو نثر میں لکھیے۔ تم مسکرا رہے ہو مگر جانتا ہوں میں، بہتر تمہارا حال نہیں میرے حال سے۔ بعض لوگ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے بڑی بڑی باتیں ہانکتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ مصنف کنہیا لال کپور نے اپنے مضمون میں اپنے ہمسائے میں اسی سماجی برائی کو طنز کا نشانہ بنایا ہے، ٹونٹنگ جسے کہتے ہیں۔ میری خراب حالت پر تم معنی خیز مسکراہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہو، جبکہ میں جانتا ہوں تمہارا حال کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔
میرے ہی جیسا ہے۔ سبق کے مطابق ذیل کے نکات کو مصنف اور ہمسائے کے کالم میں تحریر کیجیے۔ 500 کی ساڑی، کھانا ہضم نہ ہونا، نیند نہ آنا، 50 عورتوں کی دعوت، 106 ڈگری بخار، خراٹے نے ایک فرلانگ تک سنائی دینا۔ سبق کے کسی ایک واقعے کے تعلق سے اپنی رائے دیجیے۔ مصنف کے نکات، ہمسائے کے نکات: کھانا ہضم نہ ہونا، 500 کی ساڑی، نیند نہ آنا، 106 ڈگری بخار، 50 عورتوں کی دعوت، خراٹے ایک فرلانگ تک سنائی دینا۔ سبق میں جھوٹی شان دکھانے کے لیے شیخی بگاڑنے والے کئی واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ملتا جلتا واقعہ آپ کے بھی تجربے یا مشاہدہ کا حصہ ہو، تو اس واقعے کو درج کر کے سبق میں مذکور واقعہ کو واضح کریں۔ اس سرگرمی کو طلباء از خود مکمل کریں، یا آپ اپنے کچھ ارد گرد کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، کوئی لوگ شیخی بگاڑتے ہیں، کچھ اور اس سے ہٹ کر بھی کچھ لوگ اور موجودہ دور میں، یہ تو اس دور کا واقعہ ہے مصنف کا لکھا ہوا، جب کا زمانہ بہت اتنا ایڈوانس نہیں تھا آج کے جیسا، لیکن آج بھی اس کی تھوڑی شکل بدل گئی ہے اور لوگوں کا انداز بھی تھوڑا سا بدل گیا ہے، لیکن جو برائی رہتی ہے شیخیں بگاڑنے کی، اس کا تھوڑا سا موڈیفائڈ ہو گیا ہے۔ تو موڈیفائڈ جو بھی واقعہ ہو گیا ہے اس کو اپنے اس میں الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ سبق کے 4 محاوروں کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے۔ رعب جمانا: طلباء پر رعب جمانے کے لیے سلیم اسکول میں بائیک لے کر آتا ہے۔ شیخی بگاڑنا: کمزور تھوڑی سی ہی دولت پا کر شیخی بگاڑنے لگتے ہیں۔ بازی لے جانا: مسابقت کے اس دور میں ہر کوئی ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اڑانا: اڑا لینا: مکار اور بے ایمان لوگ ملک کا خزانہ یوں اڑا لے گئے کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ ذیل کے الفاظ کی ضد سبق سے تلاش کر کے لکھیے۔ سنجیدہ: انکار، غریب، اختلاف، دن، باہوش، صحت مند، خرید۔ سنجیدہ فضول: انکار، اقرار یا اعتراف، غریب، رئیس، اختلاف، سمجھوتا، دن، رات، باہوش، بے ہوش، مصیبت، خیریت، خرید، فروخت۔ مصنف کے بچوں اور ہمسائے کی لافظنی کو جدول تقسیم میں درج کیجیے۔ لافظنی: مصنف کے بچوں کی، ہمسائے کے بچوں کی۔ انہیں تو 500 روپے جیب خرچ ملتے ہیں، 5 روپے جیب خرچ ملتے ہیں۔ انہیں ہر روز جیب خرچ کے لیے 2 روپے ملتے ہیں۔ ان کے والد اسکول فنڈ سے 10,000 روپے اڑا لیے۔ ان کے والد مٹی کے تیل یعنی گھاسلے کی بلیک مارکیٹ سے 7,000 روپے کمائے۔ خالی جگہ کا خاکہ مکمل کیجیے ذیل کا۔ اٹا کمن کیا ہے؟ یہ تفریحی مقامات۔ نینی تال یہ بھی ایک گھومنے پھرنے کا مقام ہے۔ نہ جانے کی وجہ: مصنف کے سالے کی شادی انتظام کرنا ہے اور ہمسائے بولتا بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس سبق کو بار بار پڑھیے، سوالات کے جوابات تو یہ مکمل یاد ہو جائیں گے آپ کو، اور امتحان میں بہت اس کارآمد ثابت ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ سبق کا درسی کتاب سے بھی مطالعہ آپ کیجیے تاکہ آپ کے اور ڈاؤٹ کلیئر ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو